اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 49 میں مستحقین زکوٰۃ کی دیگر شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مستحقین زکوٰۃ کے حوالے سے عدالت اور ایمان کی شرط پر بحث ہو چکی ہے۔ اب دوسری شرائط پر گفتگو ہوگی، جیسے زکوٰۃ دینے والے پہ واجب النفقہ نہ ہونا شرط ہے۔ اگر جس شخص کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے وہ زکوٰۃ لینے والا اس زکوٰۃ دینے والے پر واجب النفقہ ہو، یعنی اس کے سال کے خرچ اخراجات اسی کے ذمے ہوں، تو یہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے تو خرچ اخراجات اسی نے دینے ہیں۔ مذکورہ شرط کا موضوع اور محل کیا ہے، یہ بھی ایک بات ہوگی کہ فقر اور مسکنت یعنی فقیر اور مسکین ہونے کے عنوان سے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اور اس کے مسافرت کے خرچ اخراجات کے لیے اور باقی عناوین سے اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گے اور متعلقہ حدیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل اور تحقیقات بھی پیش ہوں گی۔ پس یہ جو شرط ہے کہ مستحق زکوٰۃ دینے والے پر واجب النفقہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے اس کا ماں باپ یا اس کی اولاد تو اور زوجہ بھی اسی طرح وہ اس پر واجب النفقہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح غلام، پرانے دور میں جو غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں ان کا بھی نفقہ اسی پر واجب ہوتا ہے۔ یہ شرط فقر کی جہت سے شرط ہے، اگر فقیر ہونے کے عنوان سے اس کو دینا چاہتا ہے زکوٰۃ تو پھر نہیں دے سکتا، چونکہ وہ تو فقیر نہیں ہے، چونکہ وہ تو اسی زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہے اور اس نے اس کی کیا کرنا ہے، اخراجات کو پورا کرنا ہے، تو وہ کیسے فقیر ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے دوسرے عناوین سے اس کو زکوٰۃ دینا چاہے، جیسے اس کی قرض کو ادائیگی ہو، عاملین زکوٰۃ کے عنوان سے اسام سبیل اللہ ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کا واجب النفقہ رہا ہو، چونکہ وہ جو دوسرے عناوین ہیں ان میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر انسان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ مقروض ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ کے ذریعے اس کا قرض اتارے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب اس نے قرض کو اچھے کاموں میں استعمال کیا ہو۔ عبارت کے ضمن میں باقی مسائل کو بھی بیان کیا جائے گا۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَحِقِّ أَلَّا يَكُونَ وَاجِبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْطِي مِنْ حَيْثُ الْفَقْرِ، مستحق زکوٰۃ میں شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب النفقہ نہ ہو، یعنی اس کے خرچ اخراجات سال کے اسی زکوٰۃ دینے والے کے اوپر واجب نہ ہوں۔ من حیث الفقر، اگر اس کو فقیر اور مسکین کے عنوان سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ فقیر اور مسکین نہیں ہے، اس کے خرچ اخراجات اسی زکوٰۃ دینے والے کے اوپر واجب ہیں، جیسے وہ اپنا خرچ اخراجات کرتا ہے اسی طرح ان کا بھی کرتا ہے۔ اما من جہت الغرم والعمولۃ وابن السبیل ونحوہ اذا اتصف بموجبہ فلا فیدفع الیہ ما یوفی دینہ والزائد عن نفقۃ الحضر، لیکن اگر قرض اتارنے کے عنوان سے اس کو دینا ہو، عامل زکوٰۃ ہونے کے عنوان سے اس کو زکوٰۃ دینی ہو، یا مسافر ہونے کے عنوان سے یا فی سبیل اللہ کے عنوان سے اس کو زکوٰۃ دینی ہو، اذا اتصف بموجبہ، جب اس میں وہ صفت پائی جائے، یعنی وہ مقروض ہو، وہ عامل زکوٰۃ ہو، وہ مسافر ہو، اور وہ کیا ہے نیک کاموں میں مصروف ہو، جیسے کہ طالب علم ہو، فلا، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ اس کا واجب النفقہ ہو۔ فیدفع الیہ، تو اسے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا ما یوفی دینہ،
جو چیز اس کے قرض کو اتار دے، والزائد عن نفقۃ الحضر، اور اس کے سفر کے اخراجات بھی دینے پڑیں گے، یعنی کہ اس کے کھانے پینے کے اور واجب اخراجات جو اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، ان اخراجات کے علاوہ جو زائد اخراجات سفر کے ہوں گے وہ اس کو زکوٰۃ سے دے سکتا ہے، چونکہ وہ واجب النفقہ ہونے کے علاوہ اخراجات جو ہے وہ اس پر واجب نہیں ہوتے، تو وہ زکوٰۃ سے دے سکتا ہے۔ والضابط ان واجب النفقۃ انما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فی وطنه، اس کا قانون یہ ہے کہ جس کا خرچ اخراجات واجب ہو اس کو فقراء اور مساکین کے حصے سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لقوت نفس ہی، کہ وہ اپنے اخراجات پر وہ خرچ کرے، مستقرن فی وطن ہی، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو استفادہ کرے۔ تو کیوں نہیں دی جاتی؟ چونکہ وہ فقیر نہیں ہے، اس کے خرچ اخراجات اسی زکوٰۃ دینے والے پر ہیں، لیکن اس کا قرضہ ہو جائز قرضہ، اور اس کی جو ہے عاملین زکوٰۃ کا عنوان ہو، اور باقی عناوین جو مستحقین کے ہیں وہ ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَلَا هَاشِمِيًّا إِلَّا مِنْ قَبِيلِهِ وَهُوَ هَاشِمِيٌّ مِثْلُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي النَّسَبِ۔ ایک اور شرط بھی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو سید نہیں ہونا چاہیے، غیر سید کی زکوٰۃ سید فقیر اور مسکین کو نہیں دی جا سکتی۔ الا من قبیلہ، مگر یہ کہ سید کی زکوٰۃ کیا ہے وہ سید پر لگ سکتی ہے۔ وَهُوَ ہاشمی مثلہ، یعنی مستحق بھی کیا ہو ہاشمی ہو اور دینے والا بھی ہاشمی ہو، دونوں سید ہوں تو پھر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي النَّسَبِ، اگرچہ کہ ان کا نسب اور ان کا شجرہ مختلف ہو، مثلا ایک زیدی سید ہے، ایک جعفری سید ہے، ایک کاظمی سید ہے، ایک رضوی سید ہے، ایک حسینی، ایک حسنی، تو وہ ان کے جو نام و نسب ہیں وہ علیحدہ ہوتے رہیں، لیکن اگر دونوں سید ہیں تو سید کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے۔ او تعذر کفایتہ من الخمس، یا پھر سید کو خمس کافی نہیں ہو رہا، ان کے اخراجات زیادہ ہیں اور خمس جو ہے نا ان کو کافی نہیں ہو رہا، فَيَجُوزُ تَنَاوُلُ قَدْرِ الْكِفَایَةِ مِنْهَا حِینَئِذٍ، تو اس صورت میں اتنی مقدار میں زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں جتنا ان کی قدر کفایت کے لیے کافی ہو، تو جائز ہے اتنی مقدار کو لینا جس سے ان کی جو ہے ضروریات پوری ہو جائے، منہا زکوٰۃ میں سے لے سکتے ہیں۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ زَكَاةِ مِثْلِهِ وَالْخُمْسِ مَعَ وُجُودِهِمَا، اور اگر اس صورت میں خود سید کی زکوٰۃ بھی موجود ہو اور خمس بھی موجود ہو تو اس سے اختیار حاصل ہے کہ وہ سید کی زکوٰۃ لے لے یا خمس لے لے، جب دونوں موجود ہوں، چونکہ سید کی زکوٰۃ سید پہ لگ جاتی ہے اور خمس بھی سید پہ لگ جاتا ہے، تو جو اس کے لیے لینا چاہے، جس سے استفادہ کرنا چاہے، اس کو اختیار ہے۔ والافضل الخمس، لیکن فضیلت یہ ہے کہ وہ خمس کو لے، اگر خمس بھی موجود ہو اور سید کی زکوٰۃ بھی موجود ہو تو پھر خمس کو کیا کرے، ترجیح دے، اس کو لینا افضل ہے۔ لأن الزکاة اوساخ فی الجملہ، چونکہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے ایک حد تک وہ میل کچیل ہوتی ہے۔ بنی ہاشم کو کہا گیا ہے کہ صدقات سے استفادہ نہ کرو چونکہ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، تو خمس جب موجود ہے تو پھر اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ وقیل لا یتجاوز من زکاة غیر قبیلہ قوت یوم ولیلۃ، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاشمی سادات کی زکوٰۃ کے علاوہ غیر سید کی زکوٰۃ سے ایک دن رات کے خرچے سے زیادہ استفادہ نہ کرے، یعنی مجبوری کا ہے عالم اور اس کے پاس خمس وغیرہ نہیں ہے، سید کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ غیر سید کی زکوٰۃ لینے پر مجبور ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ غیر سید کی زکوٰۃ سے
صرف ایک دن رات کا خرچہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ الا ما عدم اندفاع ضرورت بہی، مگر یہ کہ ایک دن رات کے خرچہ لینے سے اس کی ضرورت اور اضطرار اور مجبوری ختم نہ ہوتی ہو تو پھر زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ کہ اللہ یجد فی الیوم الثانی ما یدفعها بہی، مثال کے طور پر اسے دوسرے دن بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے جس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ ھذا کلہ فی الواجبۃ، واجب زکوٰۃ غیر سید کی سید کو نہیں دی جا سکتی، مگر مجبوری کے وقت وہ اس سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ واجب زکوٰۃ سید کی سید پہ لگ جاتی ہے۔ خمس جو ہے وہ تو بنائے سادات کے لیے گیا ہے، شرائط کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اما المندوبۃ فلا یمنع منها، لیکن مستحب صدقہ خیرات جو ہوتے ہیں اس سے سید کو منع نہیں کیا جاتا، یعنی غیر سید کا صدقہ خیرات سید کے لیے ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ واجب زکوٰۃ جو ہوتی ہے غیر سید کی وہ سید کے لیے ممنوع ہے اور حرام ہے۔ وَكَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ عَلَى الْأَقْوَى، اسی طرح قوی تر قول کی بنیاد پر دوسرے واجبات جو ہوتے ہیں اموال واجبہ وہ بھی سید کے لیے غیر سید کے حرام نہیں ہیں۔ پس غیر سید نے جو نظر مانی ہو یا وصیت کی ہو کہ وہ فقراء کے لیے کیا کرے گا، مال خرچ کرے گا، یا کفارہ اس کا ہو، راد مظالم اس پر واجب ہوں، یہ غیر سید کے جو واجب کفارے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی سادات استفادہ کر سکتے ہیں جب ان میں وہ شرائط پائی جائیں جن سے ان کے لیے یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ یہاں تک اس شرط کا تعلق تھا کہ فقیر ہونے کے عنوان سے واجب النفقہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جس کا نفقہ خود زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے اس کو فقیر ہونے کے عنوان سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی ہیں۔ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا خمسۃ لا یعطون من الزکاۃ شیئا، الاب والام والولد والمملوک والمرأہ وذلک انہم عیالہ لازمون لہ، ماں باپ، اولاد، غلام اور بیوی کو واجب زکوٰۃ فقیر ہونے کے عنوان سے نہیں دے سکتے چونکہ وہ تو اس کے اپنے اہل و عیال ہیں، ان کا تو خرچہ اسی پہ واجب ہے۔ وسائل شیعہ باب 13 ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اگر اس میں فقر کے علاوہ دوسرے عناوین استحقاق زکوٰۃ ہوں تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے دوسرے عناوین سے، چونکہ ان میں واجب نفقہ نہ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ چونکہ ادلہ ممنوعیت جیسا کہ صحیح عبد الرحمن بن الحجاج ہے وہ ظہور رکھتی ہے کہ ان کو نفقہ اور فقر کے عنوان سے زکوٰۃ دینا ممنوع ہے، اور یہ جو دوسرے عناوین ہوتے ہیں یہ نفقہ نہیں ہوتے۔ چہ جائے کہ روایات میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ والد کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور اسی طرح والد کو اپنی آزادی کے لیے، غلامی سے نجات پانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسا کہ خبر وابشی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ ہمارے بعض اصحاب نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو اپنے والد کو زکوٰۃ کے مال سے خریدتا ہے، فرمایا اس طرح خیر رقبہ، اس نے کتنا بہترین غلام خریدا ہے، لا باس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اپنے والدین کو خرید کر آزاد کرنا بہت اچھا ہے۔ وسائل شیعہ باب 19 ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے کہ غیر سید کی زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام علماء شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں اور روایات بھی ہیں۔ اسماعیل بن فاضل ہاشمی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الصدقہ التي حرمت على بنی ہاشم ما ہی فقال هي الزکاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعضهم قال نعم
वसैल शिया बाब 32 अबवाब मुस्तहिकीन ज़कात। उस सदका के बारे में जो बनु हाशिम पर हराम करार दिया गया है वो कौन सा है? फरमाया ज़कात है। अर्ज की कि उन सादात की ज़कात एक दूसरे पर जायज़ है? फरमाया बिल्कुल। तो अगर हाशमी को सैयद को खुम्स का माल काफ़ी न हो, उसके अखराजात ज़्यादा हों तो ज़कात से ले सकता है, अगरचे वो गैर सैयद की ज़कात ही क्यों न हो। मुवस्सक ज़ुरारा बिन आयुन कूफी जलीलुल क़द्र से का रावी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, लौ कानल अदलु महताज हाशमी वला मुत्तलबी इला सदका इन्नल्लाह जअल लहुम फी किताबिही मा कान फीहि सअतुहुम सुम्मा क़ाल इन्न अर्रजुल इज़ा लम यजिद शयअन हल्लत लहुल मीता वस्सदका ला तहिल्लु लिअहदिन मिनहुम इल्ला ला यजिद शयअन व यकूनु मिम्मन तहिल्लु लहुल मीता। अगर आदल किया जाता और हकूक माली अदा किए जाते तो कोई हाशमी और मुत्तलबी मोहताज न होता सदका खैरात लेने की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने हर एक के लिए कुरान में इतना हक करार दिया है कि वो मोहताज न होंगे। फिर फरमाया एक शख्स जब उसके लिए कोई चारा न हो तो फिर मुर्दार खाना भी हलाल हो जाता है, और सदका उनमें से किसी के लिए हलाल नहीं होता मगर उनका भी इज़्तिरार और मजबूरी इतनी बढ़ जाए कि उनके लिए मुर्दार खाने की नौबत पहुंच जाए। वसैल शिया बाब 33 अबवाब मुस्तहिकीन ज़कात में यह हदीस मौजूद है। इसमें इख्तिलाफ है कि वो कितनी मिकदार में गैर सैयद की ज़कात से इस्तिफ़ादा करें। एक नज़रिया है कि कादिर ज़रूरत से ज़्यादा न लें, जैसा कि अल्लामा हिल्ली ने मुंतहल मतलब फी तहकीक अल मज़हब में कहा है, और फाजिल मिक़दाद सयूरी ने तनकी राय में कहा है, और सैयदुल मदारिक ने कहा है, और उन्होंने रिवायत के ज़हरी माना से तमस्सुक किया है। और ज़रूरत की मिकदार की तफसीर की गई है एक दिन रात की अखराजात की मिकदार में ले ले, और इसके खिलाफ जो है ना एतबार है। और एक कौल है कि उसकी कोई मिकदार नहीं है, और मुख्तलफ शिया फी अहकाम शरिया में अल्लामा हिली ने इसे अक्सर उलमा की तरफ निस्बत दी है, और ये रिवायत के ज़ाहिर से मुखालिफ है। मुस्तहब जो गैर सैयद के सदका खैरात होते हैं वो सादात ले सकते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, रिवायात भी हैं। सहीह जाफर बिन इब्राहीम हाशमी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है, कुल्तु लहू अतहिल्लु सदका लिबनी हाशिम क़ाल इन्नमा तुमलक अस्सदक़तुल वाजिबा अलन नास ला तहिल्लु लना। अर्ज की कि सदका बनी हाशिम और सादात के लिए हलाल है, फरमाया वाजिब सदका लोगों के लिए है, वो हमारे लिए हलाल नहीं है। अम्मा गैर ज़ालिका फलैसा बिही बासुन, लेकिन गैर वाजिब सदका गैर सैयद का भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। लौ कान कज़ालिका मस्तताउ अन यखरुजू इला मक्का हाज़िल मियाह आम्मतुहा सदका, अगर ऐसा होता कि गैर वाजिबा सदका खैरात भी उनके लिए जायज़ न होते तो फिर वो मक्का से निकलने की ताकत भी न रखते, चूंकि ये मक्का के रास्तों पर जो पानी और जो कुएं वगैरह खोदे गए थे वो सारे सदका खैरात से बनाए गए थे। वसैल शिया बाब 31 अबवाब मुस्तहिकीन ज़कात में यह हदीस मौजूद है। इसी तरह गैर मंदूबा वाजिब जो होते हैं कफ़ारात वगैरह, और गैर सैयद की वाजिब ज़कात के अलावा जो वाजिबात होते हैं माली, जैसे कफ़ारात राद मज़ालिम है, नज़र वसीयत है, तो उसमें कहा गया है कि वो नहीं ले सकते, चूँकि हुक्म उनके लिए वाजिब सदक़े को ममनूइयत का मौजूद है। लेकिन इसमें बात है कि ये फ़कत ज़कात के लिए इंसिराफ रखता है, और बाद रिवायात भी इसकी सराहत रखती हैं कि उनके लिए ममनूइयत फ़कत ज़कात की है, जैसे सहीह हाशमी है।